إياك نعبد وإياك نستعين. ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے بندگی اور مدد کی درخواست کی گئی ہے۔ ایاک نعبد کا مطلب ہے ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس جملے کے ذریعے ایک مومن اللہ کے سامنے اپنی عبادت اور بندگی کا اقرار کرتا ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتا۔ یہ توحید کی ایک بنیادی بنیاد ہے جو انسان کو شرک سے بچاتی ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کا مطلب ہے ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس جملے میں مومن اللہ سے ہر قسم کی مدد کی درخواست کرتا ہے، یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ حقیقی مددگار اور طاقت دینے والا صرف اللہ ہی ہے۔ یہ آیت ایک مومن کو یاد دلاتی ہے کہ عبادت اور مدد دونوں کا مرکز صرف اللہ ہونا چاہیے۔ مومن اپنی توجہ صرف اللہ کی طرف مرکوز کرتا ہے، عبادت کے ذریعے اس کی رضا حاصل کرتا ہے اور ہر مشکل، ہر ضرورت اور ہر امتحان میں اللہ سے ہی مدد طلب کرتا ہے۔ یہ آیت ہمیں اللہ کی بندگی میں خود کو وقف کرنے کی تعلیم دیتی ہے اور ہمیں اللہ کی مدد پر بھروسہ کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ سورہ الفاتحہ کی یہ آیت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس آیت کا مقصد مسلمانوں کو یہ سکھانا تھا کہ ان کی عبادت اور دعائیں صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیں اور انہیں اللہ کے سوا کسی اور سے مدد نہیں مانگنی چاہیے۔ یہ آیت مومنین کو توحید کی تعلیم دیتی ہے تاکہ وہ اپنی عبادت اور حاجتوں میں کسی اور کو شریک نہ کریں۔ جب ایک انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اسی سے وابستہ رہتا ہے اور اس کی محبت میں کسی اور کو شریک نہیں کرتا۔ ایاک نعبد کا تصور ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری محبت، عقیدت اور عبادت صرف اللہ کے لیے مخصوص ہونی چاہیے۔ جب کوئی بچہ مشکل میں ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے والدین کی طرف رجوع کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ والدین ہی اسے بہترین مدد فراہم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حقیقی مدد صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ ایک انسان جو ایک مضبوط اور محفوظ گھر میں رہتا ہے، وہ کبھی کسی کمزور جگہ پر پناہ نہیں لیتا۔ اسی طرح ایاک نعبد ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت اور پرستش نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے ایک شخص جب بیمار ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، لیکن اسے یقین ہوتا ہے کہ اصل شفا اللہ کے حکم سے ہی ملتی ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ہمیں یہ یقین دلاتا ہے کہ ہماری ہر مدد اور ضرورت کی تکمیل صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک طالب علم جو اپنی پڑھائی کے دوران مشکل سوالات کا سامنا کرتا ہے، وہ اپنے استاد سے رہنمائی مانگتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ استاد ہی صحیح جواب دے سکتا ہے۔ اسی طرح ایاک نستعین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں ہر معاملے میں اللہ سے رہنمائی اور مدد کی دعا کرنی چاہیے۔ اس آیت کا تجزیہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ عبادت اور مدد دونوں کا مرکز صرف اللہ ہونا چاہیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ذریعے ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہمیں اپنی عبادت اور دعاؤں کو خالص اللہ کے لیے وقف کرنا چاہیے اور ہر معاملے میں صرف اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ آیت ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ عبادت اور مدد کی درخواست صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہر چیز کا مالک ہے اور وہی حقیقی مددگار ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر پہلو میں اللہ پر بھروسہ کریں اور اس کی بندگی کریں۔ اللہ کی عبادت میں اخلاص، ہر معاملے میں اللہ سے مدد طلب کرنا، اللہ کے سوا کسی اور کو عبادت یا مدد کے قابل نہ سمجھنا، ہر حالت میں اللہ پر مکمل بھروسہ۔ ذاتی زندگی، ہمیں اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ سے مدد اور رہنمائی طلب کرنی چاہیے
اور اپنی عبادت کو صرف اللہ کے لیے خالص کرنا چاہیے۔ روحانی زندگی، ہماری دعائیں، عبادتیں اور نیتیں صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے تاکہ ہماری روحانی زندگی میں پاکیزگی اور اخلاص آئے۔ مشکلات کا سامنا، جب ہمیں مشکلات کا سامنا ہو تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ صرف اللہ ہی حقیقی مددگار ہے